تو ان دو آیتوں سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ جل شانہ نے دین کے ان مسائل کے اندر ایک امت کے اندر طبقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس بات کی صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ اجتہاد کرے اور دوسروں کو بتائے۔ چنانچہ سورہ توبہ میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ جس وقت جہاد کا موقع آ جائے تو جہاد کے موقع پہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ، ایسا کیوں نہ ہو گیا کہ ہر جماعت میں سے ایک گروہ ایسا ہو نکلے طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، ایک گروہ ایسا ہو، ایک طائفہ ایسا ہو لیتفقہوا فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ اور جب وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے تو پھر یہ کیا کرے کام؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، ان کا کام ہے دوسروں کو ڈرانا، دوسروں کو آگاہ کرنا۔ تو گویا کہ ایک جماعت وہ اپنے آپ کو پورا مختص کر دے دین کے احکامات کو سیکھنے کے لیے، اور باقی سب لوگ تو نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، بھئی سب، ایک بندہ دیکھے نا کھیتی باڑی کرتا ہے، ایک بندے کا بزنس ہے، تجارت ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ پورا دین کے تمام احکامات کو بیٹھ کے سیکھے، 8-10 سال لگائے، شریعت کے احادیث مبارکہ کو مکمل سیکھے سمجھے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اس نے اپنا کاروبار بھی کرنا ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، یہ بھی سب دین، یہ بھی سارے شعبہ جاتے ہیں نا زندگی کا نظام چلانے کے لیے ان کا وجود بھی ضروری ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ تھے، انہوں نے فتاوی شامیہ کے اندر لکھا ہے کہ یہ بھی فرض کفایہ ہے کہ امت کے اندر ایک جماعت ڈاکٹروں کی بھی ہونی چاہیے، ایک جماعت زراعت سے وابستہ بھی ہونی چاہیے، ایک جماعت جو ہے وہ تجارت سے وابستہ بھی ہونی چاہیے، لوگوں کی ضروریات ہے نا۔ اور ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے امت کے اندر کہ جو پورا مکمل دین کا علم حاصل کرے۔ اب جو علم حاصل کر لیں ان کا کیا ڈیوٹی ہے؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، وہ دوسروں کو ڈرائیں۔ گویا کہ اس کا کیا مطلب کہ دوسرے ان سے سیکھیں اور ان پہ اعتماد کر لیں۔ چنانچہ اللہ نے قرآن کریم، جیسے نا کہ قرآن کریم کا بعض کی تفسیر کرتا ہے، اللہ نے اسی بات کو دوسری جگہ پہ اس طرح سے وضاحت کی ہے سورہ نحل کے اندر، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں پتا تو تم اہل علم سے سوال کر لو۔ تو اہل علم سے سوال جب کیا جائے گا تو کس لیے کیا جائے گا کہ جب ایک شخص نہیں جانتا تو دوسروں سے پوچھ کے عمل کر لے۔ آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، ایک شخص حج پہ جانا چاہتا ہے، اب اس کے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کا ترجمہ کھولے، احادیث مبارکہ کھولے، اور احادیث مبارکہ کا سارا ذخیرہ کھولے اور مکمل دیکھے کہ کہاں پہ اللہ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کون کون سی احادیث مبارکہ میں کیا کیا ارشاد فرمایا، اور احادیث مبارکہ ذہن میں رکھیں کہ صرف صحیح ستہ نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیث کی صرف 6 کتاب ایسی نہیں ہیں، حدیث کے جو بنیادی مصادر ہیں وہ کہلاتے ہیں کہ جن کے مؤلفین اپنی سند سے حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور یہ 1200 سے زیادہ ہیں۔ ان کو ہم نا تحقیق کی اصطلاح میں مصدر اصلی کہتے ہیں، مصادر اصلیہ کہلاتے ہیں۔ یہ تو 1200 سے زیادہ ہے۔ مثلا ہم دیکھیں بخاری شریف کی تالیف سے پہلے حدیث کی اتنی ساری کتابیں تالیف ہوئی ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ نے کی، مثلا مسند احمد بن حنبل، اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور 25,000 احادیث ہیں۔ 20-25 جلدوں کے اندر چھپی ہوئی ہے، 50 جلدوں کا نسخہ بھی آیا ہوا ہے، وہ تحقیق کے ساتھ طویل ہو گیا۔ موطا امام مالک، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، یہ وہ ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ ہیں اور امام بخاری سے پہلے تالیفات ہوئی۔